سید سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر نے مل کر دسمبر 1932 میں 10 افسانوں کا مجموعہ انگارے شائع کیا۔ ان افسانوں میں ہندوستانی معاشرے کے کھوکھلے اقدار اور تحریمات کے خلاف بے چینی کا احتجاج قلم بند کیا گیا۔ اس کتاب نے اپنے وقت کے تمام افسانہ نگاروں کو متاثر کیا اور اردو کے ترقی پسند ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب پر مشرقی تمدن کی روایتی بنیادوں میں دراڑ ڈالنے کا الزام عائد ہوا اور مذہبی مولویوں اور پنڈتوں نے اس کے خلاف خوب احتجاج کیا۔ مجبوراً حکومت برطانیہ کو یہ کتاب ضبط کرنا پڑی اور اس کی کاپیوں کو سرعام سڑکوں پر جلایا گیا۔ تقسیم ہندوستان کے بعد اس کی ادبی اہمیت کو تسلیم کیا گیا اور اب اردو ہندی کی نصابی کتابوں میں اس کا سرسری سا ذکر ملتا ہے۔ بہت سے پبلشرز اسے کانٹ چھانٹ کے بعد متنازع جملے حذف کر کے دوبارہ شائع کر چکے ہیں، مگر اب تک اسے اصلی حالت میں شائع کرنے کی ہمت کسی مرد مومن نے نہیں کی۔ آخر اس کتاب میں ایسا تھا کیا؟ یہ جاننے کے لیے آئیے پڑھتے ہیں اس کتاب کے افسانوں میں سے ایک افسانہ۔ اس افسانے کو لکھا ہے سید سجاد ظہیر نے اور اس کا نام ہے جنت کی بشارت۔ لکھنؤ اس زوال کی حالت میں بھی علوم اسلامیہ کا مرکز ہے۔ متعدد عربی مدارس آج کل کے پرآشوب زمانے میں شمع ہدایت روشن کیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے ہر گوشہ سے حرارت ایمانی رکھنے والے قلوب یہاں آ کر تحصیل علم دین حاصل کرتے ہیں اور اسلام کی عظمت قائم رکھنے میں معین ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ دو فرقے جن کے مدارس لکھنؤ میں ہیں ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں، مگر اگر ہم اپنی آنکھوں سے اس فرقہ بندی کی اینک اتار دیں اور ٹھنڈے دل سے ان دونوں گروہ کے اساتذہ اور طلبہ پر نگاہ ڈالیں تو ہم ان سب کے چہروں پر اس ایمانی نور کی جھلک پائیں گے جس سے ان کے دل و دماغ منور ہیں۔ ان کے لمبے کرتے اور قبائیں، ان کی کفش اور سلیپر، ان کی دوپلی ٹوپیاں، ان کا گھٹا ہوا گول سر اور ان کی متبرک داڑیاں جن کے ایک ایک بال کو حوریں اپنی آنکھوں سے ملیں گی، ان سب سے ان کا تقدس اور زہر ٹپکتا ہے۔ مولوی محمد داؤد صاحب برسوں سے ایک مدرسہ میں درس دیتے تھے اور اپنی ذہانت کے لیے مشہور تھے۔ عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں رات کی رات تلاوت و نماز خوانی میں گزر جاتی تھی اور انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ دوسرے دن جب دوران درس میں نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو طالب علم سمجھتے تھے کہ مولانا پر کیف روحانی طاری ہے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہر مسلمان کے لیے رحمت الہی ہے۔ علی الخصوص جب رمضان مئی اور جون کے لمبے دن اور تپتی ہوئی دھوپ کے ساتھ ساتھ پڑے، ظاہر ہے کہ انسان جس قدر زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے اس قدر زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ان شدید گرمی کے دنوں میں اللہ کا ہر نیک بندہ مثل ایک بھپرے ہوئے شیر کے ہوتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہو۔ اس کا خشک چہرہ اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ اے وہ گروہ جو ایمان نہیں لاتے اور اے وہ بد نصیبوں جن کے ایمان ڈگمگا رہے ہیں، دیکھو ہماری صورت دیکھو اور شرمندہ ہو۔ تمہارے دلوں پر، تمہاری سماعت پر اور تمہاری بصارت پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے، مگر وہ جن کے دل خوف خدا سے تھرا رہے ہیں اس طرح اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یوں تو ماہ مبارک کا ہر دن اور ہر رات عبادت کے لیے ہے، مگر سب سے زیادہ فضیلت شب قدر کی ہے۔ اس رات کو بارگاہ خداوندی کے دروازے اجابت دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور مومنین بے حد و حساب ثواب لوٹتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس شب مسعود کو نماز خوانی اور تلاوت قرآن مجید میں بسر کرتے ہیں۔ مولوی داؤد صاحب کبھی ایسے اچھے موقعوں پر کوتاہی نہ کرتے تھے۔ انسان ہر لمحہ اور ساتھ میں نامعلوم کتنے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، اچھے برے ہزاروں خیال دماغ سے گزرتے ہیں۔ قیامت کے ہولناک دن جب ہر شخص کے گناہ اور ثواب تولے جائیں گے اور رتی رتی کا حساب دینا ہوگا تو کیا معلوم کیا نتیجہ ہو۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا زیادہ ثواب ممکن ہو حاصل کر لیا جائے۔ مولوی داؤد صاحب کو جب لوگ منع کرتے تھے کہ اس قدر زیادہ ریاضت نہ کیا کریں تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے۔ مولانا کا سن کوئی 50 سال کا ہوگا، گو کہ پستہ قد تھے مگر توانا، گندمی رنگ، تکنی داڑھی، بال کھچڑی تھے۔ مولانا کی شادی 19 یا 20 برس کے سن میں ہو گئی تھی۔ 8ویں بچے کی ولادت کے وقت ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 2 سال بعد 49 برس کی سن میں مولانا نے دوسرا نکاح کیا، مگر نئی ممدوحہ کی وجہ سے مولانا کی جان عذاب میں آ چکی تھی۔ ان کے اور مولوی داؤد صاحب کے سن میں قریب 20 برس کا فرق تھا، گو کہ مولانا انہیں یقین دلایا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی کے چند بال بلغم کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی جوان بیوی فوراً دوسرے ثبوت پیش کرتی اور مولانا کو چپ ہو جانا پڑتا۔ 1 سال کے شدید انتظار کے بعد شب قدر پھر آئی۔ افطار کے بعد مولانا گھنٹہ آدھ گھنٹہ لیٹے، اس کے بعد غسل کر کے مسجد میں نماز و دعا خوانی کے لیے فوراً روانہ ہو گئے۔ مسجد میں مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ اللہ کے عقیدت مند اور نیک بندے ہاتھ باندھے لمبی لمبی ڈکاریں لیتے ہوئے مولانا داؤد صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے لپکے۔ مولانا کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور ان کا عصا گویا ان کے ایمان کی راستی کا شاہد بن کر سارے مجمع کو مرعوب کر رہا تھا۔ عشاء کے بعد 1:30-2 بجے تک اکتساب ثواب کا ایک لگاتار سلسلہ رہا۔ اس کے بعد سحر گہی کی حاضر لذت سے جسم نے نمو پائی اور مولانا گھر واپس چلے۔ جماہی پر جماہی چلی آتی تھی۔ شیر مال، پلاؤ اور کھیر سے بھرا ہوا معدہ آرام ڈھونڈ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے مولانا گھر واپس پہنچے۔ روح اور جسم کے درمیان سخت جنگ جاری تھی۔ لیلۃ القدر کے 2-3 گھنٹے ابھی باقی تھے جو عبادت میں بسر کیے جا سکتے تھے، مگر جسم کو بھی سکون اور نیند کی بے انتہا خواہش تھی۔ آخر کار اس پرانے زاہد نے روحانیت کا دامن تھام لیا اور آنکھیں مل کر نیند بھگانے کی کوشش کی۔ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لالٹین بجھی پڑی تھی۔ مولانا دیا سلائی ادھر ادھر ٹٹولی مگر وہ نہ ملنا تھی نہ ملی۔ صحن کے ایک کونے میں ان کی بیوی کا پلنگ تھا۔ مولانا بے قدم ڈرتے ڈرتے ادھر بڑھے اور آہستہ سے بیوی کا شانہ ہلایا۔ گرمیوں کی تاروں بھری رات اور پچھلے پہر کی خنقی میں مولوی صاحب کی جوان بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے کروٹ بدلی اور آدھے جاگتے آدھے سوتے ہوئے دھیمی آواز سے پوچھا، اے کیا ہے؟ مولانا اس نرم آواز کے سننے کے عادی نہ تھے۔ ہمت کر کے ایک لفظ بولے، دیا سلائی۔ مولوی صاحب کی بیوی پر ابھی تک نیند غالب تھی، مگر اس نیم بیداری کے عالم میں رات کی تاریکی، ستاروں کی جگمگاہٹ اور ہوا کی خنقی نے شباب پر اپنا تلسم کر دیا تھا۔ یک بارگی انہوں نے مولانا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ان کے گلے میں دونوں باہیں ڈال کر اپنے گال کو ان کے منہ پر رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا، آؤ لیٹو۔ ایک لمحہ کے لیے مولانا کا بھی دل پھڑک گیا، مگر دوسرے لمحے میں انہیں حوا کی آرزو، آدم کا پہلا گناہ، زلیخا کا عشق، یوسف کی چاک دامانی، غرض عورت کے گناہوں کی پوری فہرست یاد آ گئی اور اپنے پر قابو ہو گیا۔ چاہے یہ سن کا تقاضا ہو یا خوف خدا یا روحانیت کے سبب سے ہو، بہرحال مولانا فوراً اپنی بیوی کے ہاتھ سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پہلی آواز سے پھر پوچھا، دیا سلائی کہاں ہے؟ 1 منٹ میں عورت کی نیند اور اس کی بے ساختہ خواہش کی امنگ دونوں غائب ہو کر طنز آمیز غصہ سے بدل گئیں۔ مولانا کی بیوی پلنگ پر اٹھ بیٹھیں اور زہر سے بجھی ہوئی زبان سے ایک ایک لفظ تول تول کر کہا، موا بڈھا، 8 بچوں کا باپ بڑا نمازی بنا ہے، رات کی نیند حرام کر دی۔ دیا سلائی طاق پر پڑی ہوگی۔ ایک مرد کا دل دکھانے کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں کہ اس کی جوان بیوی اسے بڈھا کہے۔ مولانا کانپ گئے مگر کچھ بولے نہیں۔ انہوں نے لالٹین جلا کر ایک تخت پر جائے نماز بچھائی اور قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے۔ مولانا کی نیند تو اڑ گئی تھی، مگر تقریباً آدھے گھنٹہ کے بعد بھرے ہوئے معدے کے بخارات نے جسم کو چور کر کے آنکھوں کو دبانا شروع کیا۔ سورہ رحمان کی فصاحت اور مولانا کی دل آویز قرت نے لوری کا کام کیا۔ 3-4 مرتبہ اونگ کر مولانا جائے نماز پر ہی فبیہ علی ربکما کہتے کہتے سو گئے۔ پہلے تو ان پر نیند کی گم شدگی طاری رہی،
اس کے بعد انہوں نے یکایک محسوس کیا کہ وہ اکیلے تنہا ایک تاریک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور خوف سے کانپ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرا روشنی سے بدلنے لگا اور کسی نے ان کے پہلو سے کہا، سجدہ کر، تو بارگاہ باری تعالیٰ میں ہے۔ کہنے کی دیر تھی کہ مولوی سجدے میں گر پڑا اور ایک دل دہلا دینے والی آواز بادل کی گرج کی طرح چاروں طرف گونجتی ہوئی مولوی کے کان تک آئی، میرے بندے، ہم تجھ سے خوش ہیں۔ تو ہماری اطاعت میں تمام زندگی اس قدر محو رہا کہ کبھی تو نے اپنی عقل اور اپنے خیال کو جنبش تک نہ دی، جو دونوں شیطانی طاقتیں ہیں اور کفر الحاد کی جڑ ہیں۔ انسانی سمجھ ایمان و اعتقاد کی دشمن ہے۔ تو اس راز کو خوب سمجھا اور تو نے کبھی نور ایمان کو عقل کے زنگ سے تاریک نہ ہونے دیا۔ تیرا انعام جنت میں ابدی ہے، جنت میں تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ آواز یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی مدت تک تو مولوی پر رعب خداوندی اس قدر غالب رہا کہ سجدے سے سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب دل کی دھڑکن کم ہوئی تو انہوں نے لیٹے لیٹے کننکھیوں سے اپنے داہنے بائیں نظر ڈالی۔ ان آنکھوں نے کچھ اور ہی منظر دیکھا۔ سنسان میدان ایک عظیم الشان گول کمرے سے بدل گیا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں جواہرات کی تھیں جن پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ سرخ، سبز، زرد، سنہرے جگمگاتے ہوئے پھول اور پھل معلوم ہوتا تھا در و دیوار سے ٹپکے پڑتے ہیں۔ روشنی دیواروں سے چھن چھن کر آ رہی تھی، لیکن ایسی روشنی جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ مولانا اٹھ بیٹھے اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عجب عجب، ہر چار طرف کمرے کی دیوار پر کوئی 60 یا 70 قد آدم کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے سامنے ایک چھوٹا سا دریچہ۔ ہر ایک دریچہ پر ایک حور کھڑی ہوئی تھی۔ مولانا جس طرف نظر پھیرتے، حوریں ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی اور دل آویز اشارے کرتی، مگر مولانا جھیپ کر آنکھیں جھکا لیتے۔ دنیا کا مہذب زاہد اس وجہ سے شرمندہ تھا کہ یہ سب کی سب حوریں سر سے پیر تک برہنہ تھیں۔ دفعتاً مولانا نے اپنے جسم پر جو نظر ڈالی تو وہ خود بھی اس نورانی جامے میں تھے۔ گھبرا کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہنس تو نہیں رہا، مگر سوا ان حوروں کے اور کوئی بھی نظر نہ آیا۔ دنیا کی شرم گو کہ بالکل غائب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یعنی اغیار کا طنز و تمسخر جنت میں کہیں نام کو بھی نہ تھا۔ مولانا کی گھبراہٹ کم ہوئی۔ ان کی رگوں میں جوانی کا خون از سر نو دوڑ رہا تھا، وہ جوانی جس کا زوال نہیں۔ مولانا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے ایک کھڑکی کی طرف بڑھے۔ حور آگے بڑھی اور انہوں نے اس پر سر سے پیر تک نظر ڈالی۔ اس کے جسم کا دمکتا ہوا چمپئی رنگ، اس کی کٹیلی آنکھیں، اس کا دل فریب تبسم، اس جنت نگاہ سے مولانا کی آنکھیں ہٹتی ہی نہ تھیں۔ لیکن انسان ایک اچھی چیز سے بھلا کب سیر ہوتا ہے؟ مولانا کے قدم اٹھے اور دوسرے در کی طرف بڑھے۔ اسی طرح وہ ہر در پر جا کر تھوڑی تھوڑی دیر رکتے، ان بہشتی ہستیوں کے ہر عضو بدن کو غور سے دیکھتے اور مسکرا کر درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ کسی کے گھونگھر والے بالوں کی سیاہی انہیں سب سے زیادہ پسند آتی، کسی کے گلابی گال، کسی کے عنابی ہونٹ، کسی کی متناسب ٹانگیں، کسی کی پتلی انگلیاں، کسی کی خمار آلودہ آنکھیں، کسی کی نوکیلی چھاتیاں، کسی کی نازک کمر، کسی کا نرم پیٹ۔ آخر کار ایک حور کی پیاری ادا نے مولانا کا دل مو لیا۔ وہ فوراً اچک کر اس کے حجرے میں داخل ہوئے اور اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا لیا، مگر ابھی لب سے لب ملے ہی تھے کہ پیچھے سے کہکہے کی آواز آئی۔ اس بے موقع ہنسی پر مولانا کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان کی آنکھ کھل گئی، سورج نکل آیا تھا۔ مولانا جا نماز پر پیٹ کے بل پڑے ہوئے قرآن کریم کو سینے سے لگائے تھے۔ ان کی بیوی پہلو میں کھڑی ہنس رہی تھی۔